کل قورمہ تھا، بریانی تھی، ماشاءاللہ گوڑ والے چاول تھے ورکرز کے لیے. ابھی ہونڈا ہونڈا 125 کے بھی ہے کہ اگر آپ 100 بندہ لے کر آئیں گے تو ہونڈا 125 ملے گا، اگر 200 لائیں گے تو 2 ہونڈا 125 ملیں گے، بریانی بھی ملے گی، اور وہ لوگ ان سے موٹر سائیکل بھی لیں گے، لوگ ان سے کھانے بھی کھائیں گے، لوگ ان سے پیسے بھی لیں گے، اور لوگ ان کو ووٹ بھی نہیں دیں گے. یہ آپ لکھ لیں. جو مریم نے بڑا جلسہ کیا ہے، آپ کے سارے میڈیا نے دیکھا کہ ایک گلی میں وہ بندے پورے بھی نہیں کر سکی ہیں، شاید 500 بندہ بھی نہیں تھا. اور دوسری بات ہے وہاں چور چور کے نعرے لگے. اب ماشاءاللہ آپ کے جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں میاں شہباز شریف صاحب، جنہوں نے کیا تو ان کی گاڑیوں کو لوگوں نے ٹھڈے مارے اور ساتھ چور چور کے نعرے مارے. سو یہ اگر سمجھتے ہیں اس طریقے سے وہ سپریمو بھی آ جائے گا اور پاکستان سارا امٹ پڑے گا، تو اللہ کے فضل سے پاکستان تو نہیں امڑے گا. البتہ یہ جو جیل ہے اڈیالہ جیل، اس کے قیدی چور چور کے نعرے ضرور ماریں گے. نون لڑتی ہے تو ایک سیٹ جو ہے لاہور سے نہیں لے سکتے. ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی، جو الیکٹیبل سو کالڈ ترین گروپ ہے یا کھٹک گروپ ہے. سو یہ ان کو نوشتہ دیوار ہے، نظر آ رہا ہے کہ ان کا ہے. سو الیکٹیبلز کی پالیٹکس ختم ہو گئی ہے. پاور پالیٹکس کو عمران نے ختم کر دیا، جس طرح بھٹو نے پاور پالیٹکس کو ختم کر دیا تھا. اب پیپلز پالیٹکس چلے گی، اور پیپلز پالیٹکس ہمیشہ اپنے آپ کو مسلم کرواتی ہے. جب الیکشن ہوتا ہے وہاں وہ اپنا مظہر دکھاتے ہیں، اپنی طاقت دکھاتے ہیں. یہ سب سے بڑی طاقت ہے جو عوام کے پاس ہے، اور عوام انشاءاللہ اپنی طاقت کا اظہار پورے بھرپور انداز سے اپنے الیکشن میں کرائے گی. کب تک یہ بھاگیں گے الیکشن سے؟ کب تک یہ فرار لیں گے؟ کل جو مریم نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا ہے، وہ کہہ رہی ہیں، اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ گانے وغیرہ بھی مل رہے ہیں. جو مریم نے بڑا جلسہ کیا ہے، آپ کے سارے میڈیا نے دیکھا کہ ایک گلی میں وہ بندے پورے بھی نہیں کر سکی ہیں، شاید 500 بندہ بھی نہیں تھا. اور دوسری بات ہے وہاں چور چور کے نعرے لگے. اب ماشاءاللہ آپ کے جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں میاں شہباز شریف صاحب، جنہوں نے کیا تو ان کی گاڑیوں کو لوگوں نے ٹھڈے مارے اور ساتھ چور چور کے نعرے مارے. سو یہ اگر سمجھتے ہیں اس طریقے سے وہ سپریمو بھی آ جائے گا اور پاکستان سارا امٹ پڑے گا، تو اللہ کے فضل سے پاکستان تو نہیں امڑے گا. البتہ یہ جو جیل ہے اڈیالہ جیل، اس کے قیدی چور چور کے نعرے ضرور ماریں گے. سر کل قورمہ تھا، بریانی تھی، ماشاءاللہ گوڑ والے چاول تھے ورکرز کے لیے. ابھی ہونڈا 125 کے بھی ہے کہ اگر آپ 100 بندہ لے کر آئیں گے تو ہونڈا 125 ملے گا، اگر 200 لائیں گے تو 2 ہونڈا 125 ملیں گے، بریانی بھی ملے گی، اور وہ لوگ ان سے موٹر سائیکل بھی لیں گے، لوگ ان سے کھانے بھی کھائیں گے، لوگ ان سے پیسے بھی لیں گے، اور لوگ ان کو ووٹ بھی نہیں دیں گے. یہ آپ لکھ لیں. صاحب آپ کو چونکہ آپ پیپلز پارٹی کے رکن ہیں، پیپلز پارٹی ٹکٹ دے ایک طرف اور ایک طرف پی ٹی آئی آپ کو ٹکٹ دے، کس کے ٹکٹ پہ لڑیں گے؟ پہلے تو میں کسی ٹکٹ میں لڑتا ہی نہیں ہوں بھائی، الیکشن میں نے نہیں لڑنا، اس لیے میری بات آپ چھوڑ دیں. میں سینٹ میں ضرور رہا ہوں، 10 سال میں پارلیمنٹ میں رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جنرل الیکشن میں نے نہیں لڑا. باہر کے سارے الیکشنز میں نے لڑے اور سارے جیتے ہیں اور سارے عہدے میں نے رکھے ہیں، لیکن میں جنرل الیکشنز کا میرے پاس وقت نہیں ہے. سچ بات یہ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ میں انصاف کر پاؤں گا، کیونکہ یہ ہمہ جہدی یہ وقت یہ ہوتا ہے، ایک کام ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت جو ہے حلقے میں رہیں، ہر وقت ان کے غم اور اس میں خوشی میں شریک ہوں. ان کی عدالت، ان کی کچہریاں، ان کے جو ہے وہ میرے پاس وہ آپ کو ذمہ داری دیتے ہیں امانت کے طور پر، یا آپ پر اعتماد کرتے ہیں، یا جس طرح آپ چل رہے ہیں تو آپ اس کو پھر قبول کریں گے یا نہیں؟ جس طرح میں چل رہا ہوں، میں پاکستان کے لیے کے ساتھ چل رہا ہوں. میں پاکستان کے آئین کو چاہتا ہوں کہ اس کو مسلم کیا جائے. میں رول آف لا اور جمہور یعنی عوام کے حقوق کی پاسداری کے لیے میں سمجھتا ہوں اسی میں پاکستان کی بقا ہے، اسی میں پاکستان کی ترقی اور ترویج ہے، اور اسی میں ریاست ہماری پھلے پھولے گی. نہیں کر پا رہے، وہ کہہ رہے حالات سازگار نہیں ہے الیکشنز کے لیے. مولانا صاحب کو میں ایک بڑا مفت بھی مشورہ دوں گا اور مخلص مشورہ بھی دوں گا. خدا را یہ فلسطینیوں کے ساتھ جہاد میں شامل ہو جائیں. یہ خدا را اسرائیل کے خلاف جو ہے یہ وہاں نبرد آزما ہو جائیں. خدا را یہ حماس کے ساتھ
تشریح یہ کر رہے ہیں کہ جی یہ سزا معطل ہوئی ہے لیکن کنوکشن تو معطل نہیں ہوئی ہے، فیصلہ تو معطل نہیں ہوا ہے. تو آج میں نے یہ درخواست دی کہ فیصلے کو معطل کریں، کیونکہ اس فیصلے کی کنوکشن کی آڑ میں خان صاحب کو 5 سال کے لیے الیکشن کمیشن نے نااہل کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے الیکشن کمیشن نے کہا کہ اب چونکہ سزا یافتہ ہے آپ، لہذا آپ پارٹی ہیڈ نہیں رہ سکتے. تو میں نے کہا جی یہ دیکھیں، اور پھر کہتے ہیں یہ بلے کا نشان بھی ہمیں دے دیں، وہ بھی الیکشن کمیشن کے پاس درخواستیں چل رہی ہیں. تو اس طرح سے آپ کھیل تماشا اس ملک کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں. یہ جمہور کا حق ہے، عوام کا حق ہے، 25 کروڑ لوگوں کا حق ہے کہ وہ کس کو پذیرائی دیتے ہیں، کس کو ووٹ دیتے ہیں، کس کے پارلیمنٹ بناتے ہیں، کس کی اسمبلیاں بناتے ہیں، کس کو حق حکمرانی دیتے ہیں. یہی آئین میں ریاست ہے. ریاست عوام ہے پاکستان کے. ریاست کو آپ نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے اور جبر اور تسلط کے ساتھ خوف پھیلا کر آپ حکمرانی جبری کر رہے ہیں. اور کیئر ٹیکرز کو جو 90 دن کا تھا وہ پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے تو وہ پتہ نہیں لامتناہی ہے. یہ ضیاء الحق کے وہ 90 دن ہیں جو 11 سال تک چلتے ہیں. تو اس طرح سے پاکستان کی عوام برداشت نہیں کرے گی. کوسا صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جس طرح کہا کہ خان صاحب جسمانی طور پر کمزور ہو رہے، ان کا وزن کم ہو گیا، سر ان کے پاس تو 2 آپشن ہیں، یا وہ اپنی بیانیہ پر ڈٹ کر کڑے رہیں گے یا ڈیل کریں گے تو باہر آئیں گے. سر اگر وہ اپنی بیانیہ پر ڈٹ کر کڑے تو کیا آپ قوم کی عدالت میں جائیں گے؟ پورا ملک نکال رہے آپ لوگ. 9 مئی کے بعد قوم کے اندر بھی خوف آ گیا ہے، وہ بھی سڑکوں پر نہیں آ رہا. دیکھیں آپ فکر نہ کریں، یہ بالکل خان ڈٹا ہوا ہے. خان کہتا ہے مجھے سارے پاکستان کی جیلوں میں بھی پھرا لو، میں دبنے والا یا ڈیل کرنے والا نہیں ہوں. سو ڈیل کو تو آپ رول آؤٹ کر دیں. خان نے نہ ڈیل کیا ہے نہ کرنا ہے، اس کا مرنا جینا اس نے کہا ہے میرا پاکستان میں ہے. میں عوام کو آزادی دلا کر ہی چھوڑوں گا، اور ان کو آئین اور قانون اور انسانی حقوق اور ان کے بنیادی حقوق دلا کے چھوڑوں گا. سو اس لیے جہاں تک تعلق ہے پاکستان کی عوام کو نکالنا، آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کی عوام کا ایک ہی بہترین حل ہوتا ہے اور وہ الیکشن ہوتا ہے. الیکشن میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یا بھٹو نے 70